اس کے بعد میں ہمارے شہر کے رکن پارلیمنٹ ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب سید امتیاز جلیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر یہاں پہ العرفان اسکول کے بھی بہت ذمہ داران آئے ہوئے ہیں۔ وجاہت مرزا صاحب، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ آج وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی ہم ممبرز ہیں، ہم صرف اندر بیٹھ کر میٹنگ نہیں کر رہے ہیں، زمین پہ اتر کر جہاں پر جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے وقف کی زمین واپس لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے نکشتر واڑی کے اندر 16 ایکڑ زمین، میں اکیلا نہیں، وجاہت مرزا صاحب، فوزیہ میڈم، امتیاز جلیل کے ساتھ پورے وقف بورڈ کے ممبرز، ادھیکاری نکشتر واڑی کے اندر 20 گاڑیوں کا قافلہ لے کر گئے اور وہاں پر گاڑے وہاں پر یہ کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے کر کے، اور وہ زمین ہم نے اپنے قبضے میں لی۔ ناریگاؤں علاقے کے اندر جب وہاں پر ہمارے کو یہ پتا چلا کہ تقریباً 85 ایکڑ زمین وقف کی ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم وہاں پر گئے اور وہاں پر پولیس کی مدد سے سڑکوں کے ادھیکاریوں کے اوپر دباؤ ڈال کر وہ زمینیں ہم نے واپس لی ہے، اپنے اس پر قبضے میں لی ہے، ہم نے حاصل کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کو جان بوجھ کر نہ جانے کتنی سرکاروں نے، ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھ سے کیسی چھن جائے۔ وقف کے تعلق سے سرکاریں چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کی کوشش یہی رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں مسلمانوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ آج 85 ایکڑ زمین ہم نے اگر واپس لیے ہے تو ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر اس زمین کے اوپر ہم کریں کیا، کیونکہ وقف بورڈ کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرکار پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں وجاہت مرزا صاحب آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ہم کانفرنسز بہت ساری آرگنائز کرتے ہیں، ہم کو اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر العرفان جیسا اسکول یہاں پر اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس کا جب ایڈمیشن شروع ہوتا ہے تو سر میرے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ کا ایڈمیشن جب شروع ہوتا ہے اتنے سارے پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارے کو چٹھی دے دیجیے گا، کیونکہ آپ ایک کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ اگر ہم کو ہماری اس بیماری کا علاج کرنا ہے تو وجاہت مرزا صاحب ہم کو خود ایسے اسکولوں کے پاس جانا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ یہ لو وقف کی زمین اور وہاں پر اسکول کھولو تم۔ انہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مجھے معلوم ہے اگر فوزیہ میڈم کا پربھنی کے اندر اسکول ہے جہاں پر اتنی اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، ہم نے فوزیہ میڈم کو یہ آفر کرنا چاہیے کہ میڈم آپ نے اپلیکیشن نہیں دیجیے گا، وقف بورڈ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو کہے گا کہ لیجیے یہ زمین اور وہاں پر ایک اور اسکول آپ شروع کریے گا۔ یہ جب تک ہم نہیں کریں گے، ہوگا یہ کہ ہم زمینیں تو ہتھیا لیں گے واپس، لیکن کتنی بار ہم لڑیں گے اور کتنی بار پولیس کا اور سرکار کا اور پرشاسن کا ہم استعمال کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو زمین آپ کو واپس دے دی تھی، لیکن پھر 8 دن کے بعد وہاں پر دوبارہ قبضے شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہم کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وقت اور حالات کے حساب سے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کئی سارے ایسے اسکولس ہیں جو میڈم نے بھی آنکڑے بتائے ہیں کہ کتنے اسکولس ہیں کہ جہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جہاں پر ہمارے پاس فرنیچر نہیں ہے، جہاں پر ہم نے اسکول کھول دیے ہیں لیکن کمپیوٹرز نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے؟ کیا ہم اس کو اسکول کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم چھوٹے سے نرسریز نہیں چلا سکتے ہیں؟ کتنی ساری مسجدیں ہیں کہ جہاں پر فجر کے بعد سے ظہر تک ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے، ہم لاک لگا دیتے ہیں، لیکن کئی ساری بستیوں کے اندر اگر ہم وہاں پر چھوٹی نرسری اگر ہم بنا دیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مفت کے اندر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ پٹھان صاحب جیسے لوگ جو مہانگر پالیکا کے اندر اتنا اچھا کام کیا ہے، آج ایک آرکیٹیکٹ کو کیا ضرورت ہے یونس صاحب کو کہ تعلیم کے اندر ان کو یہ کانفرنس لینے کی؟ کہیں نہ کہیں انہیں بھی یہ درد ستاتا ہے کہ نہیں میں نے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی ضرورت پڑے گی، ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ راستے ہمیں ہی نکالنے پڑیں گے۔ ہم کانفرنسز تو بہت سارے کریں گے، لیکن کانفرنسز کے بعد ہر کانفرنس کے اندر ہم کو بیماری بتائی جائے گی کہ بیماری کیا ہے کر کے، اس کا علاج ہم سب کو مل کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ مجھے خوشی ہے، ٹھیک ہے سیاسی طور کے اوپر کچھ بھی ہو، آج ہم نے ایک غریب علاقے کے اندر ایک مفت اسکول شروع کرنے کا ہم نے فیصلہ لیا ہے۔ 6 منزلہ انشاءاللہ عمارت 2 سال کے اندر کھڑی کریں گے اور وہاں پر مفت تعلیم دینے کا کام کریں گے۔ اب یہ کمپٹیشن صرف ایک راجنیتک پارٹی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک راجنیتک پارٹی یہ کہتی ہے کہ 6 منزلہ عمارت میں کھڑی کروں گا اور میں مفت کے اندر تعلیم دوں گا، تو دوسرے نے کھڑے رہ کر یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اسے بھاشن ہی نہیں، اگر تو ایک کرتا ہے تو میں 2 اسکول بناؤں گا اور 2 اسکول کے اندر مفت تعلیم دینے کا کام کروں گا کرتے۔ یہ ایک کمپٹیشن ہمارے بیچ میں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج جیسا ہم نے بتایا ہے کہ جس ملک کے اندر آج بھی ہم مسجدوں کے اندر دستیاں پھیلا کر اپنے علماؤں کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، یہ کہیں نہ کہیں ہم بند کر سکتے
سکتے ہیں اگر ہماری صحیح طریقے سے اس کا کمرشل یوٹیلائزیشن اگر ہم کرتے ہیں. کتنا خراب لگتا ہے کہ آپ اپنے مؤذن کے لیے ہے تو دستی پھیلا کر آپ یہ کر رہے ہیں، جبکہ اتنی ساری ہماری جائیدادیں ہیں. وہ جائیدادوں کو ہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے جب فوزیہ میڈم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے. ناریگاؤں کے کسی مہانگر پالیکا کے اسکول کے اندر آپ جا کر دیکھیے گا، ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے وہاں پر پڑھتے ہیں میڈم، ہزاروں کی تعداد کے اندر پورے غریب مسلم بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. اور وہاں پر کلاسز کتنے ہیں؟ تو محض 8 سے 9 کلاسز ہے کہ جہاں پر ہزاروں غریب مسلم بچے ناریگاؤں کے وہاں پر پڑھتے ہیں. جب ہم نے اسمارٹ سٹی کے لیے ہم نے یہاں پر فنڈ کیا تو میں نے کمشنر کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور ناریگاؤں کے اسکول کے اندر کیا صرف وہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو اس طرح سے جانوروں کی طرح ٹھوس کر ہے تو بھرا جائے گا کر کے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ناریگاؤں کا اسکول جو بننے جا رہا ہے وہ مہانگر پالیکا کے اورنگ آباد کا سب سے بڑا اسکول ہم ناریگاؤں کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ اس لیے کہ جیسا وضاحت صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جس کو جو بھاشا سمجھ میں آتی ہے اس بھاشا کے اندر بات کرنے کی آج ضرورت ہے. جس کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے، جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو وہی بھاشا کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آج صرف یہی نہیں کہنا ہے. آج جب میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، اس شہر کی مثال ہے، یہاں سے پھلمبری ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ لوگ کتنے لوگ جانتے نہیں ہوگے. ایک سلمان نام کا لڑکا جب UPSC پاس کیا تو اس کو مبارکباد دینے کے لیے میں اسی دن اس کے گاؤں کے اندر پھلمبری گیا. دوستوں کبھی جائیے اور جا کر دیکھیے اس کا گھر. بہت دور مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی پڑی اور پیدل چلتے ہوئے ایک پہاڑ ایک ڈونگر تھا اس کو چڑھ کر اس گاؤں کے اندر جانا پڑا جہاں اس کا گھر تھا. وہ لڑکا UPSC پاس کیا، اس کے گھر کی حالت دیکھ کے مجھے خود نہیں یقین ہو رہا تھا کہ ایسے گھر سے ایک ہیرا نکل سکتا ہے. آج وہ لڑکا کئی مرتبہ مجھے دلی کے ہوائی اڈے کے اوپر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آسام کے اندر انکم ٹیکس کمشنر کی حیثیت سے، IRS کی حیثیت سے وہاں پر کام کر رہا ہوں، IRS کا جاب کر رہا ہوں. انصار شیخ. تو بہانے کرنے والوں کے لیے بہت سارے بہانے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر محنت کرنے والے ہیں تو ایسے انصار شیخ جیسے لڑکے بھی ہیں، سلمان جیسے لڑکے بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ایگزامپلس ہیں جن کے اندر محنت کرنے کی، جن کے اندر یہ اسٹیبلش کرنے کی. ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں محنت کروں گا اور اپنا پھل حاصل کروں گا. جو تکلیفیں میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے سہی ہے، میں وہ نہیں بلکہ ایک اپنا الگ راستہ بناؤں گا. تو ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. میں آپ لوگوں سے صرف یہی التجا کرنا چاہوں گا کہ آج جیسا وجاہت صاحب نے کہا ہے کہ بہت سالوں کے بعد وقف بورڈ کے اندر ایک پورا بورڈ تیار ہوا ہے اور ہم پورے مہاراشٹرا کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تکلیف بن چکے ہیں. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وقف بورڈ مطلب ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اس کے اندر کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج صرف فوزیہ میڈم کا نام آتا ہے تو اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وجاہت مرزا صاحب کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ نہ کچھ تو وقف بورڈ کے اندر اچھا ہونے والا ہے. آپ لوگوں سے ہم صرف دعاؤں کی التجا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے صرف دعائیں کرتے رہیے گا، باقی کی لڑائی الحمدللہ ہم لڑتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.